مالک صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں ان کی کر رہی ہے پاکستان تحریک؟ پہلے کہتے تھے قومی اسمبلی سے ہم نے نکل جانا ہے اور واپس ہی نہیں آنا، اب وہ کہتے ہیں جانا تھا تو انہوں نے آج بھی 43 استعفے منظور کر لیے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے تو تقریباً تمام استعفے منظور ہو چکے ہیں، جو بچے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ منحرف ہو چکے ہوئے تھے۔ اوپر سے اب وہ پنجاب کی حکومت، کے پی کی حکومت، انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے تھالی میں خود حکومت دے کے انہوں نے کہا جی سانو نہیں چاہیے دی، واپس کر دی۔ اب وہ کہتے ہیں محسن نقوی وہاں پر آئے ہیں تو یہ پوری ایک سازش کریں گے، ہمارے بدترین دشمن ہیں۔ آپ کا کیا انالیسز ہے، مطلب کہ پی ٹی آئی از پلئنگ اٹس پولیٹیکل کارڈز وائزلی اور ناٹ؟ دیکھیں وائزلی کا تو ابھی کام بڑا ایزی ہوتا ہے، پہلے کہنا جی بعد میں کہنا، کیونکہ ہائنڈ سائٹ از آلویز 2020 نا۔ جی لیکن ابھی دیکھیں 2-3 مووز تو سارٹ آف بیک فائر ہوئی ہیں، ان دا سینس کہ فرام ون اینگل کہ چلیں ان کی جو موو تھی کہ چلیں ہم آئیں گے، ہم نیگوشیٹ کریں گے، اگرچہ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑنا تھا جیسے پنجاب میں تھا، پھر یہ نیشنل اسمبلی میں آ بھی جاتے تو اگر بیٹھے بھی ہوتے تو نہ انہوں نے ان کا کینڈیڈیٹ مانگنا تھا، نہ انہوں نے ان کا ماننا تھا، وہاں بھی بات جا کے الیکشن کمیشن پہ ختم ہونی تھی جی اور اسی طرح ہونا تھا جیسے پنجاب میں ہوا ہے۔ بٹ آئی تھنک دے وانٹیڈ کہ جس کو کہتے ہیں نا، ایک تو کافی تنگ آئے ہوئے تھے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، وہ جو ہے انہوں نے کافی زیادہ وہاں پہ ایشوز اٹھائے ہوئے ہیں کے پی گورنمنٹ کے اوپر سے، سونامی، وہ بلین ٹری سونامی، مالم جبا، دوسرے وہ کافی زیادہ کیسز وہاں پہ اچھل رہے تھے۔ میرا خیال ہے ایک تو دے وانٹیڈ دیٹ بسائڈ ادر تھنگس کہ وہاں پہ اگر پوزیشن آ جاتی ہے ان کے پاس، جو آپ کنونشن بنا تھا کہ جو اپوزیشن کو ملے گا، سو دے وانٹیڈ دیٹ۔ میرا خیال ہے اس کے علاوہ شاید زیادہ بات کچھ بھی نہیں تھی، ان کو بھی پتا تھا کہ کوئی ان کی مرضی کا بندہ یہاں بھی کنسنسس سے نہیں آئے گا۔ تو ابھی محسن نقوی صاحب کی کیئر ٹیکر سی ایم شپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں ہم عدالت جا رہے ہیں، اس کو چیلنج کریں گے، آپ کو لگتا ہے عدالت اس کو انڈو کرے گی؟ دیکھیں آپ تو خود لائر ہیں، لیکن میں نے اپنے پروگرام میں ابو ذر کو لیا ہوا تھا اور عرفان قادر صاحب کو لیا ہوا تھا۔ جی ان کی باتوں کا جو نچوڑ تھا وہ یہ نکل رہا تھا کہ اٹس این اوپن تھنگ کہ ہاؤ دا کورٹ انٹرپریٹس، بیکاز جو ان کا وہ والنٹری ریٹرن والی چیز ہے جو آئی تھنک واز ویری بیڈلی ڈرافٹڈ لیٹر جو انہوں نے چیئرمین نیب کو لکھا ہوا تھا، اس کے اندر کورٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کورٹ کس کی طرف فرینڈلی ہے۔ فرینڈلی کورٹ ٹورڈز پی ٹی آئی کین ایزیلی اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ والنٹری ریٹرن تو 2010 کا ہے 35 لاکھ روپے کا، اس کو تو اب 13واں سال ہے، اور نیب کے قانون میں تو وہ 10 سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہے مالک صاحب، اگر ہوتی بھی ہے ڈسکوالیفیکیشن وہ 10 سال کی۔ آپ مجھے 63A کی ریشنل وہ انٹرپریٹیشن بتا سکتے ہیں، ڈیفینڈ کر سکتے ہیں جو ہوئی تھی؟ وہ 62(1)F کی ہوئی تھی نا، نواز شریف صاحب کو دیتا ہے 63A میں جب یہ ووٹنگ والا سین ہوا تھا، جی جی جس میں جسٹس مندو خیل اور جسٹس میاں خیل نے اپنا ڈسینٹنگ نوٹ دیا تھا، جی، کیا وہ سمپل ریڈنگ آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں تھی؟ لیکن سپریم کورٹ نے اس کو ٹوٹلی اور کیا، ریڈ کیا، انٹرپریٹ کیا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جب آ کے جس طرح کیس بند ہوا تھا حدیبیہ والا، جب اس وقت کورٹ وانٹیڈ ٹو واز فیلنگ ہیپی ٹورڈز ون سائڈ، تو وہ جس طرح کیس بند ہوا تھا کیا وہ نہیں؟ لیکن یہ تو بڑی بند ہوا تھا؟ کلیئر سی ایک چیز ہے نا کہ اگر ڈسکوالیفیکیشن عدالت کو لگتا بھی ہے کہ والنٹری ریٹرن کی وجہ سے کوئی شخص نائل ہے سرکاری عہدہ پہ بیٹھنے کے لیے، تو وہ 10 سال اس کا ہے۔ وہ دیکھیں نا 5 سال تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی کرتے ہیں، دیگر معاملات میں آپ کو سزا ہو جاتی ہے کسی میں، تو اس کی 5 سال ہے۔ نیب کا جو مجرم ہے اس کی 10 سال ہے، تو اگر 2010 میں وہ تھا والنٹری ریٹرن، تو اب تو 13واں سال ہے اس کو، تو اس کو ایکسٹینڈ تو کسی صورت کورٹ کر نہیں سکتا ہے۔ کورٹ آلسو ہیز ٹو ابائڈ بائی دا لا سر۔ نہیں، آئی ہوپ سو، لیکن بات یہ ہے کہ ایک بحث پی ٹی آئی کے اندر بھی چل رہی ہے کہ دیکھیں پہلے ہی گورنمنٹ کو بہانے، وہ بقول ان کے پی ٹی آئی والوں کے کہ دیکھیں گورنمنٹ بہانے ڈھونڈ رہی ہے جی، اور میرے پروگرام میں اس بات کو تقویت ملی جب عرفان قادر، میں نے پوچھا کہ جی کیا کس بیسس پر ڈیلے ہو سکتا ہے اگر یہ چیلنج کرتے ہیں جی 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 اپوائنٹمنٹ، اور اس پہ اگر ڈیلے ہوتا ہے تو کیا اس سے یہ پنجاب کا الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کہے ٹھیک ہے جی آپ پہلے فیصلہ کر لیں کورٹ اس کا، تو پھر ہم دیکھیں گے۔ ساتھ ہی سینسس کی بات چل رہی ہے ساتھ ساتھ، سو آئی تھنک دونوں کے لیے تھوڑا ون ون ہوا ہے، کسی کے لیے بھی آل لاس نہیں ہے۔ دیکھیے جو بھی ہے
اب جتنی سیٹ خالی ہو گئی ہیں نیشنل اسمبلی کی, پی ٹی آئی اس کو اس اینگل سے دیکھتی ہے کہ ہم الیکشن کا اور ماحول بن رہا ہے. یس, اس لحاظ سے دیکھیں تو بالکل بات ٹھیک ہے, بالکل ماحول بن رہا ہے. لیکن جو آج فواد چودھری صاحب کا ٹون اور ٹینر تھا پریسر کے اندر, وہ جتنا سخت تھا. تو وہ فواد چودھری صاحب, تو مالک صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ خاندانوں تک انہوں نے کہہ دیا, اور کنور دلشاد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, علی گوہر بلوچ صاحب نے بھی جوائن کیا, ان کو بھی لے لیں. مالک صاحب آپ پہلے پلیز کمپلیٹ کیجیے گا کامنٹ اپنا. میرے پروگرام میں تھے فواد چودھری صاحب آج شام کو. اچھا, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ نے یہ جو اتنی سخت زبان استعمال کی ہے, چلے مجھے سمجھ آتا ہے غصہ, آپ نے گورنرز کو کہا کہ جی ان کے گلوں میں رسے پڑیں گے. میں کہا چلیں وہ بھی آپ کا, میں کہہ سکتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ نے کہا کہ جی ٹریزن ہے, وہ وائلیٹ کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن, تو آرٹیکل 6 میں پھانسی لگیں گے. چلیں سمجھ آ گئی. لیکن خاندانوں کی بات از لائک ویری ویری ڈینجرس جو آپ بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو ریٹرینچ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ مالک دیکھیں یہ تو کانسیکوینسز تو ہوں گے, اب باتیں سڑکوں پہ ہوں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ جو اتنا غصہ اور اتنا فرسٹریشن ایک وننگ پوزیشن سے نہیں ہوتا. یہ تبھی ہوتا ہے اگر آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ آپ کی چیزیں جو سی ہے نا فرسٹریٹ ہو رہی ہیں. اور اس لیے مجھے تو I'll be very honest with you, اچھا مجھے آپ کو کہ آئی تھنک وی آر گوئنگ ٹوورڈز اے پرفیکٹ اسٹارم, ایک پولیٹیکل اور جس کو کہتے ہیں نا معاشی کیوس, اس کی طرف جا رہے ہیں. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے انکریج کیا جا رہا ہے ڈفرینٹ کوارٹرز کی طرف سے کہ اتنا گن پڑ جائے کہ سارے خود منتیں کرنے پہ اتر آئیں کہ جی خدا کا واسطہ آئیں اور ان لوگوں کو سمجھائیں اور وہ چیزیں ٹھیک کریں. بیکاز ویری انٹرسٹنگ ہے چیزیں جو میسیجز آ رہے ہیں, مکس آ رہے ہیں, جو کراچی میں ہوا ہے, کہ جو مکہ کی ویڈیوز چل رہی ہیں, تو وہ لنکیجز جو سے نظر آ رہے ہیں نا, وہ لنکیجز آر ٹو اسٹرانگ ٹو ڈینائی. اور پھر پنجاب میں جس طرح ہینڈز آف ہوا ہوا اس وقت, ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے ہیں, چیزیں مس ہو رہی ہیں. آئی تھنک کہ ایک بہت ہی کیوٹک سچویشن کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ بن جائے. پھر کے ساتھ ہی ویری انٹرسٹنگ یہ آپ نے دیکھا ہے ایک اور فارمولا بھی نکلا ہے جس میں شاید حقان ہے, جس کا اسماعیل ہے, اپنا مصطفیٰ کھوکھر ہے. سڈنلی وہ ایک ری امیجننگ پاکستان کا بھی ایک پلیٹ فارم نکلا ہے, اور وہ بات کر رہی کہ کس طرح وہاں پہ جا کے ہم ایک لارجر دین پارٹی انٹرسٹ, وی کین رائز ابو پارٹی انٹرسٹ. تو کیا وہ کوئی ایک تھرڈ فورم بن رہا ہے جس میں کل کو لوگ لارجر نیشنل انٹرسٹ جس کو ہم کہتے ہیں, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. ٹو مچ از ہیپننگ, اور یہ کیوس پہ ڈیزائن ہے.